بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم النبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہماری عربی گرامر کی کلاس جاری ہے اور آج کلاس نمبر 13 ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا لنک جو ہے نا آپ دیگر دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اگر کلاس میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ کلاس میں شرکت کر سکیں۔ آپ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی کلاس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید ہے کہ پچھلے اسباق آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے اور کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا سوال کیا کریں۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک کلاس سے لے کر دوسری کلاس تک کا وقت ہوتا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آپ بھلے بعد میں سبق سنتے ہیں تو آپ واٹس ایپ کے اوپر جو نمبر میرا ہے اس پہ آپ آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیا کریں کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھا دیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ سمجھا دی جائے گی۔ تو آپ کم از کم سوال کیا کریں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علم کی جو کنجی ہے وہ سوال کے اندر ہے۔ سوال کیا جائے اور سوال کے بعد جو پھر جواب ملے اس جواب کو یاد کر لیا جائے، تو اس طریقے سے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے جملہ فعلیہ کے متعلقہ ہی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی۔ فعل ماضی معروف کی گردان ہم نے پڑھ لی ہے اور آج ہم فعل مضارع معروف کی گردان سیکھیں گے۔ فعل مضارع معروف کی گردان آپ نے سیکھنی ہے۔ مضارع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو زمانوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مضارع کے اندر موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے۔ دو زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، موجودہ زمانہ اور آنے والا۔ اور جس کے اندر دو زمانے پائے جائیں، یہ والے دو یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ، تو اس کو مضارع کہتے ہیں۔ زمانہ حال اور زمانہ استقبال جس کے اندر پائے جائیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو اس کی گردان جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسا کہ آپ نے ماضی کی گردان دیکھی تھی۔ تو ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ فاعل عین کے اوپر زبر آتی تھی، فاعیلا عین کے نیچے زیر، فاعولا عین کے اوپر پیش۔ اب مضارع میں بھی یہ ہوگا کہ مضارع میں یہ فا سے پہلے یا آتی ہے اور اس کے بھی عین کلمے کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی عین کے اوپر زبر آتی ہے، عین کے نیچے زیر آتی ہے، عین کے اوپر پیش آتی ہے۔ یفعلو، یفعیلو، یفعولو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صیغہ میں نے بتایا ہے آپ کو، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب پوری مضارع کی گردان میں یہاں لکھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں بولتا رہتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی،
यफ़अल्न, ये पहले 6 सीखे तो आप लिख लें, तो ताकि फिर इसको मिटा दिया जाए। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलून, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अल्न। तो ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ की मैं गर्दान आपको बता रहा हूँ, और ये गायब के 6 सीगे हैं। जिस तरीके से मादी के अंदर पहले गायब आता है, फिर हाजिर आता है, फिर मुतकल्लिम आता है, गायब के 6 सीगे फिर हाजिर के 6 सीगे, तो फिर मुतकल्लिम के 2 सीगे। तो मुज़ारे के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो ये अभी गायब के हैं, और ये ऊपर वाले 3 जो है ना ये मुज़क्कर के हैं, और नीचे वाले जो 3 हैं ये मुअन्नस के हैं। तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। तो ये आप नोट कर लें जल्दी से। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अल्न। अब इसके अंदर 2 तर्जुमे पाए जाएंगे। करता है या करेगा वो एक मर्द, करते हैं या करेंगे वो 2 मर्द, करते हैं या करेंगे वो सब मर्द, करती है या करेगी वो एक औरत, करती हैं या करेंगी वो 2 औरतें, करती हैं या करेंगी वो सब औरतें। तो ये तर्जुमा है। जिस तरीके से माजी के अंदर तर्जुमा होता है, इसी तरीके से मुज़ारे के अंदर भी इसका तर्जुमा होगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और याद करना है आपने। और अगले सीगे अगर मैं यहाँ लिखूँ तो वो ये बनेंगे, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलून, तफ़अलीन, तफ़अलानी, तफ़अल्न। ये देखें जी, ये गायब के थे, और ये जो है ना ये अब हाजिर के 6 सीगे हैं। तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अल्न। ये देखें, ये हाजिर मुज़क्कर के ऊपर वाले 3 सीगे हैं। हाजिर मुज़क्कर यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, ये मुअन्नस की है ना, और ये 3 मुअन्नस हाजिर की हैं। ऊपर मुज़क्कर हाजिर, नीचे मुअन्नस हाजिर। अब इसका जो तर्जुमा होगा वो सामने हाजिर मुखातब जो सामने मौजूद है उसको मद्देनजर रख के किया जाएगा। तो 2 तर्जुमे पैदा होंगे, हाल का और आने वाला। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा। पहले तो सीगे देख लेना। सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर, सीगा जमा मुअन्नस हाजिर। अब तर्जुमा सुने। करती है या करेगी तू करता है या करेगा तू एक मर्द, करते हो या करोगे तुम 2 मर्द, करते हो या करोगे तुम सब मर्द, करती है या करेगी तू एक औरत, करती है या करेंगी तुम 2 औरतें, करती हैं या करेंगी तुम सब औरतें। ठीक है जी। तो ये तर्जुमा भी मैंने आपको बता दिया, और ये मुज़ारे की गर्दान में कर रहा हूँ। कई नए दोस्त आ रहे हैं, नए तालिब इल्म आ रहे हैं, तो हो सकता है वो सैको सबाक तो सामने नहीं ना होता, वो फिर बात सही समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल आप जो नए आ रहे हैं, जो अभी आए हैं, वो पीछे से सुनिएगा तो बात सही समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया भाई मुज़ारे गायब और मुज़ारे हाजिर के सीगे। अब 2 सीगे पीछे बचते हैं, वो है मुतकल्लिम के, और वो है अफ़अलु, अफ़अलु,
और नफ आलू। ये देखिए अफ आलू और नफ आलू ये मुतकल्लिम के दो सीगे हैं। जिस तरीके से माजी के अंदर था सीगे वो ही हैं। ये वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, ये तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, यानी चार सीगे इसके अंदर इकट्ठे हो गए हैं और इसके अंदर दो सीगे इकट्ठे हो गए हैं। तो तर्जुमा भी इसी तरीके से होगा, करता हूँ मैं एक मर्द या एक औरत, करता हूँ या करूँगा, और करते हैं हम सब या करेंगे हम सब मर्द और औरत। तो ये तर्जुमे सारे इसके एक सीगे के अंदर पैदा हो जाएंगे। तो ये वाहिद मुतकल्लिम, ये जमा मुतकल्लिम है। अब फेल मुजारे की गर्दान मैंने आपको समझानी है, और ये मिटाने से पहले ये चीज़ समझा देता हूँ। ये होते हैं हरूफ अतैन, ये अलामत मुजारे है, अलामत मुजारे। ये देखो भाई अलामत मुजारे यानी मुजारे की, फेल मुजारे की अलामतें क्या हैं, कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं कि उसकी अलामतें ये चार हरफ हैं, अलिफ ता या नून अतैन। ये देखें अलिफ ता या नून। अब ये कहाँ कहाँ पे आते हैं? कहते हैं भाई ये जो अलिफ है ये सिर्फ मुजारे के एक सीगे पर आता है, और ता जो है ये मुजारे के 8 सीगों के ऊपर आती है। ये जो या है ये 4 सीगों के शुरू में आती है। ये नून जो है ये सिर्फ एक सीगे के शुरू में आती है। अब ये जरा सुनिएगा, या फालू जो 4 सीगों के शुरू में आती है, ये देखें या फालू, या फलानी, या फलूना और ये या फलना, ये 4 सीगों के शुरू में या आई है। अब 8 सीगे जिनके शुरू में ता आती है वो कौन से हैं? ताफालू, ताफलानी और ये 6 सीगे ये लिखे हैं, और 2 सीगे ये, 8 सीगे। 8 सीगों के शुरू में ता आती है, और एक सीगा जिसके शुरू में अलीफ आता है वो ये है, और एक सीगा जिसके शुरू में नून आता है वो ये है। तो ये हरूफ अतैन है, ये अलामत मुजारे हैं, मुजारे की अलामत है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। अब मुजारे के आखिर का इराब भी आप जरा याद कर लें अभी से ही, तो फिर आगे जाके ना मसला ना हो। पांच सीगों के आखिर में पेश आती है, मुजारे के 5 सीगों के आखिर में पेश आती है। ये देखें या फालू पेश आई है, या फालू, तफ आलू, यहाँ तफ आलू, और ये वाला अफ आलू ना फालू, तो यहाँ पे पेश आई है, 5 सीगों के आखिर में पेश आई है। और यहाँ पर एक चीज और हमने आपको बतानी है कि ये जो आपको नून नजर आ रहे हैं, ये देखें या फलानी, या फलूना, तफलानी, ठीक है जी, या फलना, ये आपको नजर आ रही है, तफलानी, तफलूना, तफलीना, तफलानी, तफलना। तो ये सारे जो नून नजर आ रहे हैं ये कौन से नून है? इनको आप जरा समझिएगा कि इसको कहते हैं तस्निया और जमा का नून। जो नून ये तस्निया के सीगे के आखिर में आ रही है उसको तस्निया का नून कहेंगे, और जो जमा के सीगे के आखिर में आ रही है उसको जमा का नून कहेंगे। ठीक है। अब नून की असल में 2 किस्में होती हैं, ये जो मुजारे के सीगों में आती हैं। एक नून होता है उसको कहते हैं नूने ज़मीरी, और एक नून होता है उसको कहते हैं नूने एराबी। नूने ज़मीरी और नूने एराबी ये फेल मुजारे में आते हैं। ये जो जितने भी ये नून थे इनमें से कुछ नूने ज़मीरी हैं और कुछ नूने एराबी हैं। नूने ज़मीरी कौन सा होता है उनको आप जरा समझिएगा।
آپ کو ہم نے بتایا تھا، میں نے جب ضمیر آپ کو بتائی تھی، ضمیر مرفوع متصل، اس میں نے بتایا تھا کہ وہ 11 ضمیریں ہیں جو کہ فعل ماضی کے ساتھ آتی ہیں، اور ان میں سے 4 ضمیریں ایسی تھیں کہ جو کہ فعل مضارع میں آتی ہیں، اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لکھ لیں نون ضمیری، اور میں نے کہا جب میں فعل مضارع سمجھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نون ضمیری کون سی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نون ضمیری سے مراد کہ ضمیر والا نون، ٹھیک ہے، اور یہ فعل مضارع میں آتا ہے، اور وہ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے 2 صیغے، یفعلنا تفعلنا، یفعلنا تفعلنا، یہ جو نون آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ غائب کا، یہ ہاں غائب کا چھٹا صیغہ اور حاضر کا آخری صیغہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ مونس غائب کا جو صیغہ ہے اور یہ مونس حاضر کا جو صیغہ ہے، اس میں جو نون آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نون ضمیری، یہ ضمیر ہے، اور بقایا جتنے بھی نون ہیں نا ان کو کہتے ہیں نون اعرابی۔ نون اعرابی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ والا نون کہ جو اعراب کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا وہ واحد تثنیہ جمع، تو واحد سے جب تثنیہ بنتی ہے تو آنی اور عینی لگا دیں، جمع بنائیں گے تو اونا اور اینا لگا دیں، تو یہ آنی عینی اونا اینا یہ اعراب ہے نا، حالت رفعی حالت نصبی جری، تو اعراب کو ظاہر کرتے ہیں یہ نون، تو اس لیے یہ مضارع کے آخر میں بھی آتے ہیں، ان نونوں کو نون اعرابی کہتے ہیں، جو کہ تثنیہ اور جمع کا ترجمہ پیدا کرتے ہیں، تثنیہ اور جمع کا ترجمہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ تو یہ بس پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگلی بات جو ہم نے آپ کو بتانی ہے نا، وہ اس میں آپ کو یہ چیزیں معاون ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ فعل مضارع آپ نے یاد کرنا ہے اس طریقے سے کہ عین کے اوپر زبر بھی دینی ہے، عین کے نیچے زیر بھی دینی ہے، عین کے اوپر پیش بھی دینی ہے۔ میں تینوں طریقے سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا۔ یفعلوا اب عین کے زیر کے ساتھ، یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا، اور عین کے پیش کے ساتھ یفعلوا یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا۔ تو یہ 3 اعرابوں کے ساتھ میں نے 3 گردانیں فعل مضارع کی پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیں تاکہ آپ اسی طریقے سے یاد کر سکیں اچھے طریقے سے۔ اب یہ جب آپ گردان یاد کر لیں گے، ترجمے ان کے سیم ہی ہیں، ترجمے ایک ہی ہیں، ترجمے نہیں بدل، یہ تو صرف وزن ہے نا، یہ تو ابھی صرف آپ کو وزن سمجھائے جا رہے ہیں، اور باب تو ہم نے آپ کو بتا دیے تھے کہ ثلاثی مجرد کے جو باب ہیں وہ 6 باب ہیں، وہ آپ کو بتا دیے تھے، اور امید ہے وہ بھی آپ نے یاد کر لیے ہوں گے کہ باب ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، حاسب یحسب، سامع یسمع، کارم یکرم، تو یہ 6 باب جو ہے نا ثلاثی مجرد کے باب ہیں، تو یہ بھی آپ کو یاد کرنے کا کام دیا تھا ہم نے۔ اور اب آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جی، اور وہ چھوٹا سا کام یہ ہے، آج ہم فعل مضارع بس سمجھانا ہے آپ کو، لیکن یہ یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ فعل مضارع کے اوپر کوئی عامل آ جاتے ہیں، عمل کرنے والی چیزیں جو کہ اس کے لفظوں کو کے اندر بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، لفظوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
لفظوں کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور لفظوں کے اندر ابھی آپ نے لفظ دیکھیں کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش آتی ہے یہ نون اعرابی اور نون ضمیری آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو لفظوں کو چھیڑ چھاڑ یہ کریں گے کہ کوئی عامل ایسا آئے گا کہ وہ لام کہ جس کے آخر میں پیش آتی ہے جس سیغے کے آخر میں، اس کو زبر دے دیں گے، یفعالا کر دیں گے، یفعالا، یا اس کو جناب جزم دے دیں گے، یفعل کر دیں گے۔ وہ عامل ہے، یہاں آئیں گے، یہاں بھی آئیں گے، پیچھے آئیں گے، وہ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے، اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیں گے، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، اس کے سیغے کو اس کے ترجمے کے اندر ہی تبدیلی کر دیں گے۔ اب کچھ ایسے ہیں کہ وہ نون گرا دیں گے، وہ یفعلا رہ جائے گا، یفعلو رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے، تو وہ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آئندہ آپ کو دقت نہ ہو جب آپ پڑھیں اور اس قسم کی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو جو ہے نا وہ سوچ و وچار کا موقع نہ ملے، فوری طور پہ آپ پہچان لیں کہ یہ تو یہ چیز ہے ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، بڑے اوکھے پینڈے نے۔ تو اب یہ دیکھیں لفظی، اور پہلے تو ایسا ہے کہ فعل مضارع کے اوپر کچھ مانوی تبدیلی کرنے والے جو صرف مانوی تبدیلی کرتے ہیں وہ ہے ایک لام مفتوح، اس کو کہتے ہیں لام زبر لا، سین ہے، سوفا ہے، اور لام الف لا۔ یہ دیکھیے جی، یہ چار حرف ہیں، یہ جب فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں یہ صرف معنی کو تبدیل کرتے ہیں، لفظوں کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، لفظ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، صرف معنی کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں۔ یہ لام زبر لا آ جائے گا، جیسے لا یضربو، لا یضرب، یہ تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ ضرور وہ مارے گا، ٹھیک ہے، تھوڑی سی تاکید پیدا، اس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں، اور یہ فعل مضارع پر آ جاتا ہے اور اس کے اندر تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سین اور صوفہ آتا ہے، یہ دیکھیں سیضربو، یہ مستقبل قریب کے لیے، اور یہ مستقبل بعید کا ترجمہ پیدا کرتا ہے۔ مستقبل قریب کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ کام ہوگا، مستقبل بعید کہ بہت دیر بعد یہ کام ہوگا۔ یہ لام نفی اس کو کہتے ہیں، لام نفی، لا نفی، لا نفی، اور یہ لا نفی یہ نفی کا ترجمہ پیدا کر دیتا ہے، جیسے لا یضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ تو اس نے لفظوں کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، مضارع کے لفظوں کو نہیں چھیڑتے یہ لوگ، یہ حروف تو صرف جو ہے نا معنی کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لفظوں اور معنوں کو دونوں کو چھیڑتے ہیں۔ لفظی و معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے، لفظی بھی اور معنوی، وہ دو طرح کے، ایک ہے حروف نواسب، ایک ہے حروف جوازم۔ لفظی و معنوی تبدیلی یعنی لفظوں کے اندر بھی تبدیلی کریں گے اور معنی کو بھی پکڑ کے بدل کے رکھ دیں گے، وہ ہیں دو قسم کے حرف ہیں، ایک کو کہتے ہیں حروف نواسب، ایک حروف جوازم۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا حروف کی بہت زیادہ قسمیں عربی کے اندر، حروف جارہ جب میں نے پڑھائے تھے تو اس وقت میں نے بتایا تھا حروف کی بڑی قسمیں آگے آئیں گی اور بھی،
उनमें से देखिए एक हरूफ नवासब भी हैं, एक हरूफ जुआज़म भी हैं। हरूफ नवासब से मुराद नसब देने वाले यानी ज़बर देने वाले, मुजारे के आखिर को ज़बर देने वाले हरूफ, और हरूफ जुआज़म से मुराद है कि मुजारे के आखिर को जज़म देने वाले हरूफ। ये हरूफ जो है ना ये 4 हैं और ये 5 हैं। हरूफ नवासब 4 हैं और हरूफ जुआज़म 5 हैं। नोट कर लें। हरूफ नवासिब ये है अन, लन, कई, इज़न। अन, लन, कई, इज़न, अन, लन, कई, इज़न, ये हरूफ नवासिब है, मुजारे के आखिर को ज़बर देते हैं। ये नोट कर लें जल्दी से। हरूफ जुआज़म, हरूफ जुआज़म यहां मैं ऊपर लिख देता हूं। लम, लम्मा, लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया। ये हरूफ जुआज़म लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया। लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया, ये हरूफ जुआज़म है। और ये मैं अब आपको समझाता हूं कि ये करते क्या है। हरूफ नवासिब अन, लन, कई, इज़न। अन को हम ले लेते हैं सिर्फ एक। यहां देखिए अन अगर आएगा ऐन या फाला, लाम को जबर दे देगा। ये जितने भी जबर वाले हैं यानी 5 थे जबर वाले, 5 थे पेश वाले, मुजारे का 5 जगह के ऊपर मुजारे का आखिर मरफू होता है, तो उन 5 सीगों को ये जबर दे देंगे। ये देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये सीगा है और 2 ये हैं। इन सब के आखिर में जबर आ जाएगी। ऐन या फाला, ऐन, अंतफाला, अंतफाला, अन अफाला, अन नफाला। ठीक है जी, ये जबर आ जाएगी। तर्जुमा भी मैं बताता हूं, तर्जुमा क्या आएगा। सिर्फ अभी तो अमल देखें ना आप, हरूफ नवासिब का अमल क्या होता है। तो 5 सीगों के आखिर में जबर दे देंगे ये सारे। अच्छा, अब इसके बाद ये नूने एराबी को गिरा देंगे। ये नूने एराबी जितने भी हैं वो सारे गिर जाएंगे। अब ये देखिएगा, और नूने ज़मीरी नहीं गिरेंगे। ये आखिर वाले जो नून है ये नहीं गिरेंगे। ज़मीर नहीं गिरा करती, ये ज़मीर है। ज़मीरें कभी नहीं गिरती, ज़मीरें अपने वो कायम रहती हैं हमेशा। तो नूने ज़मीरी नहीं गिरेगा, नूने इराबी गिर जाएगा। तो ये देखें, अन यफाला, अन यफालू, अंतफाला, अंतफाला, अन यफअलना। ठीक है, ये देखिएगा, अंतफाला, अंतफाला, अंतफालू, अंतफाली, ये ली हो जाएगा, ये नून गिर जाएगा। अंतफाली, अंतफाला, अंतफाला, अंतफअलना, तो ये नून नहीं गिरेगा। और अन अफाला, अन नफाला। समझ रहे हैं आप? ये जो हमारे प्यारे दोस्त गालियां निकाल रहे हैं, ये असल में लसानी सरकार साहब के मुरीद हैं। ये मैं आपको बता दूं, लोग इनको समझते हैं कि ये कोई कादियानी है या मरदई है, ये वो नहीं है। ये लसानी सरकार साहब के मुरीदीन हैं। तो इनकी तरबियत ही ऐसी है, इनको यही बताया जाता है कि तुमने बस जाके गालियां निकालनी है और कुरान और हदीस तुमने नहीं बिल्कुल सुनना, बस यही काम करना है तुमने। तो इनकी तरबियत का ये असर है
تو یہ جو لوگ اس قسم کی، حالانکہ خواتین بھی سن رہی ہیں ہمارا درس، اور کتنی گندی گندی باتیں وہ لکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کے پیر صاحب کی وہ جو روحانی باتیں ہیں نا، یہ وہ ہیں ساری، اور ان کی تربیت کا اثر ہے۔ تو بہرحال اچھا جی، یہ ہم نے آپ کو عمل بھی بتا دیا، اس کا عمل کیا ہے، اور ترجمہ بھی اب آپ سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ جی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں خان صاحب پڑتا، ان کو اپنا کام کرنے دیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو لسانی سرکار صاحب کا وہ جشن لسانی اب آ رہا ہے نا، تو ان کو خارج تو اب ہوگی نا، کہ پچھلے 2 سال سے تو ملتوی تھا، اب یہ کروا رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کو وہ، چونکہ لسانی سرکار نے کہا تھا مجھے وہی نازل ہوئی ہے، میرے خدا نے وہی کر کے کہا، نازل کر کے کہا تو جشن لسانی منایا کر، ہاں جی تجھے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے تجھے بھیجا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، پیدا نہیں کیا، ہم نے تجھے بھیجا ہے، جولائی کے آخری ہفتے کے اندر تجھے بھیجا ہے، تو لہذا مئی کے پہلے جمعرات کو تو نے جشن لسانی منانا کرنا ہے، اور جو تیری محفل میں آئے گا تجھے اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہاں جی جی ہاں میرا پتر، تسی بس عبادت کرو لسانی سرکار دی، دھیان دے نال عبادت کرو، تے اسی تانوں جڑا ایکسپوز کران گے ہر میدان دے وچ۔ اور ہم نے جب مرزائیوں کو نہیں چھوڑا تو تم کیا چیز ہو، تم کس باغ کی گاجر مولی ہو، اسلام کے اندر جو رکھنا پیدا کر رہے ہو، اور اب تمہیں کوئی روکے ٹوکے بھی نہیں، تم جو مرضی کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ روکیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم بالکل روکیں گے جب تم لوگ اسلام کے اندر رکھنا اندازی کرو گے۔ اچھا جی سنیں جی، تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کیا کرتے ہیں۔ ان یہ کرتا ہے کہ اس کو مستری معنی کے اندر کر دیتا ہے، مستری معنی کے۔ اب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کا یہ تھا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یہی ترجمہ تھا نا، لیکن ان آگے ان یا فلا، تو اس کا ترجمہ ہو گیا اس کا کرنا، ان دو کا کرنا، ان سب کا کرنا، اس ایک عورت کا کرنا، ان دو عورتوں کا کرنا، ان سب عورتوں کا کرنا، تجھ ایک مرد کا کرنا، تم دو مردوں کا کرنا، تم سب مردوں کا کرنا، تم ایک عورت کا کرنا، تم دو عورتوں کا کرنا، تم سب عورتوں کا کرنا، میرا کرنا، ہم سب کا کرنا، ان افعل ان نفعل۔ اب یہ کرنے کا ترجمہ پیدا کر دے گا، یعنی مستری ترجمہ، مستر کا ترجمہ پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کثیر مثالیں آئیں گی قرآن پاک کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی وہاں ہم ڈسکس کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کورس کے جو آخری ایام ہوں گے تقریباً 10 دن، لگ بھگ 10 دن، اس میں ہم قرآن پاک سے اجرا کروائیں گے آپ کا، اور جو کچھ پڑھا ہوگا وہ سارے قوانین وہ ہر روز ہم ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ان لن، لن کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہرگز، ہرگز نہیں، وہ ہرگز نہیں کا ترجمہ پیدا کر دیتا ہے۔ کئی اذن جو ہے نا اس کو ابھی چھوڑ دیں، وہ اتنا استعمال نہیں ہوتا، یہ جو ان اور لن تھا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہے حروف جوازم، حروف جوازم وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، یہ تقریباً سارے ہی آتے ہیں، یہ سارے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ عمل کیا کرتے ہیں، پہلے تو لفظی عمل سن لیں پھر معنوی عمل سن لیجئے گا۔ بس یہ ویسا ہی عمل کرتے ہیں کہ جیسا حروف جوازم نواسب کرتے تھے، یعنی 5 سیغوں کے آخر میں وہ زبر دیتا تھا اور انہوں نے جزم دے دینی، بس جیسے لم ہے، لم، لم یفعل، اور یہ جو ہے نا یہ نون سارے جو اعرابی ہوں گے گر جائیں گے، نون ضمیری نہیں گرے گا، اور 5 سیغوں کے آخر میں جزم آ جائے گی۔ اب میں گردان پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلن،
لم تفل، لم تفلا، لم تفلو، لم تفلی، لم تفلا، لم تفلن، لم افعل، لم نفعل، لم افعل، لم نفعل۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ بھلے آپ لم لگائیں، لما لگائیں، لام امر لگائیں، ان شرطیہ لگائیں، کچھ بھی لگائیں، حروف جوازم میں سے عمل یہی ہوگا، یعنی لفظی عمل یہی ہوگا۔ اب معنوی طور پہ ہر ایک کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ لم جو ہے نا وہ ماضی منفی کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، نہیں کیا اس سے ایک مرد نے، ٹھیک ہے جی۔ لم لما یہ دونوں کا ترجمہ منفی کا ہی ہوتا ہے، ماضی منفی۔ لام امر وہ آرڈر کے لیے آتا ہے، حکم دینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے لیفعل چاہیے کہ وہ مرد کرے، حکم دینا، چاہت کا ترجمہ پیدا کر دیتا۔ لیفعل لام زبر لا، لیفعل۔ لائے نہیں، لا یفعل، یہاں تفعل کر لے، یہاں لا تفعل، لام الف لا، لا تفعل۔ اس کا مکمل استعمال انشاءاللہ آگے آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا، بس ایک ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا۔ لا تفعل مت کر تو ایک مرد، لا یفعل چاہیے کہ نہ کرے وہ ایک مرد، لا تفعل مت کر تو ایک مرد، ٹھیک ہے جی۔ لائے نہیں، اچھا جی۔ اور ان شرطیہ وہ شرط کے لیے آتا ہے، اگر یہ کام کیا تو یہ کام ہوگا، تو ان یفعل اگر وہ کرے گا تو وہ پھر آگے جواب شرط آئے گی، تو یہ میں کام ایسے کروں۔ تو بہرحال یہ مضارع کے جو عمل کرنے والی جو چیزیں تھیں لفظی اور معنوی، وہ میں نے آپ کو بتائی، مضارع کی گردان بتائی، مضارع کے 3 وزن بتائے، مضارع کے ترجمے اور سیغے بتائے۔ یہ آج ہم نے پورے مضارع کو اور تغیرات مضارع کو ہم نے یہاں اکٹھا کیا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ چیز، اور میں دیکھ لیتا ہوں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی ہم آج کے سبق میں لے آتے ہیں۔ اور تقریباً یہ لفظی معنوی، ہاں یہ سارے ہو گئے، یہ ساری چیزیں۔ جی آپ کا کوئی سوال میں دیکھ لیتا ہوں، کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو اس کا پھر جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی بس مضارع کمپلیٹ ہو گیا بھائی، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا، کوئی سوال بھی آپ نے نہیں کیا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آ کے گندی گندی باتیں لکھتے ہیں یا کرتے ہیں، تو یہ لسانی سرکار صاحب کے یہ مریدین ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور چونکہ لسانی سرکار صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور ہم ان کو روکتے ہیں کہ دیکھیں وحی کا دروازہ جو نا بند ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے دال پکانے تک کا طریقہ اللہ پاک نے نازل کیا ہے کہ تم اپنی محفل کے اوپر دال اس طریقے سے پکانی ہے، اتنی تم نے مسور کی دال رکھنی ہے، نمک اتنا ڈالنا ہے، مرچی اتنی ڈالنی ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ چائے بنا کے تم نے تقسیم کرنی ہے، تمہیں مرنے کے بعد لوگ چاواں والی سرکار کہا کریں گے،
پتی اتنی ڈالنی ہے، چینی اتنی ڈالنی ہے، دودھ اتنا ڈالنا ہے، پانی اتنا ڈالنا ہے. یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، یہ باہر سے فقر کتاب بری پڑی ہے. جو مرزا قادیانی باتیں کہا کرتا تھا سیم ساری باتیں وہ اس کے اندر لکھی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی سے بڑا فتنہ لسانی سرکار کا فتنہ ہے. آج قادیانیوں کے بارے میں آج آواز اٹھا رہے ہیں ہم، اور اتنی وہ جناب اتنے وہ وقت پڑا ہوا ہے اور اتنے وہ شور مچا ہوا ہے. آنے والے وقت میں آپ لوگوں سے یہ فتنہ سنبھالا ہی نہیں جانا. لسانی سرکار کا فتنہ، یہ وہ مرزا قادیانی سے بڑا فتنہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ چیزیں جب ہم نے بیان کی ہیں تو ان لوگوں نے پھر جناب دشمنی کے اوپر اتر آئے ہیں. یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اغوا کرنا چاہتے ہیں، ہماری فیملی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس قسم کے کام یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل ذرا برابر بھی. چلو تو معاملات یہ ہے کہ فتنہ جو ہے نا، فتنے کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ فتنے کا اس وقت تک تعاقب کرو، اس وقت تک تعاقب کرو جب تک وہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. فتنے کا اس وقت تک تعاقب کرو، اس وقت تک جہاد کرو، اس وقت تک کوشش کرتے رہو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، وہ نابود نہ ہو جائے فتنہ. تو یہ ہے کہ ہم نے تو تعاقب کرنا ہے. ہاں جی، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ. ہم تو ملنگ ہیں جی، نبی کے ملنگ ہیں. ہم نے تو ان کی عزت کی حفاظت کا قسم اٹھائی ہے اور وہ کام کرتے ہی رہنا انشاءاللہ. اب چاہے کوئی لسانی ہو، گوہر شاہی ہو، یا جناب وہ مرزا قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، تو جو میرے آقا کی عزت نہیں کرے گا تو پھر ہم بھی اس کو پھر اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. دعا کو رہیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.